اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 92 اور 93 ہیں۔ آیت نمبر 92 کا ترجمہ یہ ہے کہ غرض جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے برباد ہوئے کہ جیسے وہ ان گھروں میں کبھی آبادی نہ ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ قوموں کی ہلاکت یا تباہی صرف مادی اسباب ہی کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی بلکہ اکثر خدا کی نافرمانی کی وجہ سے بھی ہوا کرتی ہے۔ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم والوں نے یہ کہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے سخت نقصان میں رہیں گے، اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھ لو نقصان میں کون رہا۔ تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے کو دو دفعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ خدا کو یہ عمل سخت ناگوار ہے۔ عربی ادب میں اس قسم کی تکرار اہمیت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کا انجام بلا کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت ہم مدد دے رہے ہیں دو اسما سے، یا رضوان ہو یا رضوان ہو یا رضوان، اے وہ خدا جو خوشنود کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو خوش کر دیتا ہے۔ جب پروردگار خوش ہوتا ہے، ایسے اعمال بندے کرتے ہیں تو وہ بندوں کو بھی خوش کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اسم ہے یا غفران ہو یا غفران ہو یا غفران، اے بخشنے والے خدا، جب بندے کوتاہیاں کر کے گناہ کر کے بارگاہ خداوند عالم میں مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ بخش بھی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، روزے کے ذریعے سے بھی خدا کو منایا جا سکتا ہے، اور خدا نہ کرے قضا روزے ہوں تو ان کو ادا کر کے بھی اپنے نامہ اعمال کو وزنی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے تمام احکامات کسی نہ کسی فلسفے اور فائدے پر مبنی ہوتے ہیں۔ روزہ بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ ان فوائد میں جسمانی، روحانی، طبی، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد شامل ہیں۔ روزے کا ایک معاشرتی فائدہ بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ مالدار بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور اس طرح غریب کی طرف توجہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ دو رخی سے بچے۔ دو رخی منافقت انسان کے اندر بہت سے مفاسد پیدا کر دیتی ہے، اسے جھوٹا، خیانت کار اور دھوکے باز بنا دیتی ہے، اور ساتھ ہی اسے حق اور حقیقت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کی جملہ برائیوں میں سے ایک بنیادی برائی یہ ہے کہ اپنے غلط اور بیجا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دو رخی پالیسی اور منافقت اختیار کر لیتا ہے۔ اس بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بدترین بندہ وہ ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں، اپنے بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے۔ اگر اس کے بھائی کو کچھ مل جائے تو وہ حسد کرنے لگتا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس سے خیانت کرتا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 93 کی تلاوت پھر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي،
وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین۔ ترجمہ یہ ہے کہ پس شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے میری قوم، بے شک میں نے تو اپنے پالنے والے مالک کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی بھی بہت چاہی تھی، پھر اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے ہی سے انکار کرتی ہو۔ عارفین نے نتیجہ نکالا کہ منکرین حق مستحق ترحم نہیں ہوتے، یہ علامہ تھانوی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور محققین نے نتیجہ نکالا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کے دشمنوں کو اکثر دنیا میں بھی سزا ملتی ہے تاکہ حجت الہی ظاہر ہو جائے۔ مثلا جب متوکل عباسی نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کی تو کسی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے خدا اس ملعون پر عذاب نازل کرے اور ہمیں اس سے نجات دلائے؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا ایک ناخن خدا کی نگاہ میں حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے سے کم نہیں۔ حضرت امام علیہ السلام کا یہ جملہ سنتے ہی ایک وزیر کے استاد نے کہا کہ اب متوکل کی خیر نہیں، 3 دن میں ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے کو قتل کرنے والی قوم پر 3 دن بعد خدا کا عذاب آیا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ تیسرے دن متوکل کے بیٹے نے اپنے باپ کو ایسی بے دردی سے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے الگ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ بحار الانوار و منتہی الاعمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خبر سن کر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو خدا کو اس کے اولیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ سارے قصے اس لیے بیان ہوئے ہیں، یعنی ہر قصہ اصل میں ہمارا ہی قصہ ہے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وہی اخلاقی خرابیاں، اعتقاد کی گمراہیاں، تجارتی بے ایمانیاں، جاہلانہ ہٹ دھرمیاں قریش میں اور آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، جن کے نتائج ان واقعات میں بتلائے گئے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی ہدایت کا سامان فراہم کرے، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ مسلمانوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 ہے، ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، جان لو کہ آپ لوگ انہیں دوست رکھتے ہیں لیکن یہ لوگ تمہیں دوست نہیں رکھتے۔ آپس میں مسلمانوں میں دوستی ہونا چاہیے ہے، محبتیں بڑھنا چاہیے ہیں، بجائے اس کے کہ کافروں سے محبتیں اور دوستی کو بڑھایا جائے۔ جب کفار مکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے دار الندوہ میں جمع ہوئے تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہماری جوانوں کو ناکارہ بنا دیا ہے اور ہماری جماعت کو متفرق کر دیا ہے۔ ہجرت کے بعد عبداللہ بن ابی منافق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے تم کو دھوکہ دیا ہے، اور یہ بھی کہا، فروغ ہدایت جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں صفحہ 450 پر لکھا ہے کہ ہمارے شہر میں ہمیں دھوکہ نہ دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت فرمایا تھا قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی نصیحت کی بات لکھ دوں۔ تو خوارج نے حکیمت کے بعد تو نہیں دیا گیا قلم و کاغذ، اور معاذ اللہ یہ کہا گیا الیاذ باللہ کہ ہذیان بک رہے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کا ارادہ کیا تو جراح بن سنان نامی شخص نے بڑی بے ادبی سے چلا کر کہا اللہ اکبر، اے حسن مجتبیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ تم بھی اپنے باپ کے جیسے مشرک ہو گئے ہو، معاذ اللہ۔ روز عاشور عمر سعد کے لشکر کا عمر بن الحجاج نامی ایک کمانڈر فوجیوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقابل جنگ کی غرض سے بہت زور سے چلا کر کہہ رہا تھا، اے کوفیوں، وہ شخص جو دین سے خارج ہو گیا اور امام المسلمین کی مخالفت کر رہا ہے اس کو قتل کرنے میں اپنے کو شک میں نہ ڈالو۔ یہ لوگوں کی جرأتیں تھیں، اسی لیے قرآن اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اتحاد کرنے اور اختلاف سے بچنے کی دعوت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے کہ خدا کی رسی قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔